وقت خود کو دہراتا ہے۔ یہ بات ہر کسی نے سنی ہے۔ برسوں پہلے کا طریقہ تعلیم آج پھر سے رائج ہو رہا ہے۔ جب لوگ کسی معلم کو گھر پر بلا لیتے اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ آسانی سے چل نکلتا۔ آج صدیوں بعد اسکول کے نظام کو ترک کر کے دوبارہ وہی طریقہ تعلیم جاری ہو رہا ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ گھر پہ بچوں کو پڑھانے کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کس قدر بھیانک سچ چھپا ہے؟ آئیے ہم ایک کہانی میں سنتے ہیں۔ In the town square of Gainesville, Texas, a candlelight vigil for Jocelyn Rojo Carranza, an American girl who took her own life at the tender age of 11. Her family and friends say she was bullied to death. Church where 11 years earlier, Jocelyn Rojo Carranza was baptized. The same priest now at her funeral mass bidding her goodbye. Her mom says bullying got so bad at Gainesville Intermediate School that Jocelyn was meeting with a school counselor several times a week. But her mom says they only learned that after her suicide attempt. ٹیکساس، امریکہ کے ایک اسکول میں روزانہ جیسلین روجو کو صرف اس بات پر طعنہ دیا جاتا کہ تم اور تمہاری فیملی امریکہ میں غیر قانونی طور پر آئے ہو، تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مسلسل ٹارچر اور مذاق اڑائے جانے کو وہ 11 سالہ بچی برداشت نہ کر سکی اور 8 فروری کو اپنی جان لے لی۔ کیا یہ ایک ہی کہانی ہے؟ کیا ہم سب ایسی بہت سی کہانیوں سے واقف نہیں؟ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کی وجہ بتاؤں گی کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے خوفزدہ کیوں ہیں۔ اسکول سے گھر تک کے سفر کی ایک اور دردناک داستان سنیے۔ ایک 10 سالہ بچہ سیمی ٹوش، جس نے صرف اس وجہ سے اپنی جان لے لی کیونکہ اسکول کے بچے اس کو موٹا چشمے کا طعنہ دیتے اور اس کے بڑے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا اس کے والدین نے اسکول کو شکایت نہیں کی؟ جی ہاں، اس کے والدین نے بارہا اسکول کو شکایت کی مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ جی ہاں، ہم ایک ایسے بے حس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہم دوسروں کے نازیبا رویوں کا شکار ہیں۔ ہمارے بچے جو گھروں میں محبت اور توجہ کے عادی ہوتے ہیں، وہ اداروں میں جا کر دوسروں کی تنقید، مذاق اڑانا، سیکشول ابیوز، غنڈہ گردی جیسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ گھروں سے دور جب نوجوان ہاسٹلز میں رہنا شروع کرتے ہیں تو نشہ آور اشیاء کے عادی بنا دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سیاسی مقاصد کے لیے کالج کے طلباء کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئے روز کی لڑائیوں میں طلباء نہ صرف زخمی ہوتے ہیں بلکہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حالیہ تحقیق کے مطابق 90% خودکشی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی شرح چھٹیوں کی نسبت اسکول کے دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف ان اداروں کے پہاڑ جتنی فیس بھرنے کے لیے ماں باپ کو جس ذہنی دباؤ کا سامنا ہے وہ بھی انتہائی پریشان کن صورت اختیار کر رہا ہے۔ آئے دن کے اسکول اخراجات اور فیس کی بڑھتی ہوئی شرح معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کو کم کرتی جا رہی ہے۔ ان بے شمار مسائل سے نجات کا ذریعہ آج کے اس دور میں ماں باپ نے ہوم اسکولنگ کو اختیار کر کے حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، حفاظت، محبت، ذاتی توجہ اور کم خرچ میں تعلیم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اب گھر پر رہ کر پڑھائی کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوم اسکولنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جی، کسی پسماندہ، دور دراز یا دیہاتی علاقوں میں نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ امریکہ میں، جہاں 2.5 سے 3.7 ملین بچے ہوم اسکولنگ اختیار کر چکے ہیں۔ اب اس جگہ آ کر اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا بچہ کسی بڑی یونیورسٹی یا ادارے میں آئندہ زندگی میں داخلہ لے سکے گا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ ہارورڈ یونیورسٹی ان بچوں کو ایسے ہی داخلہ دیتی ہے جیسے دوسرے اداروں سے آنے والے بچوں کو دیتی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنے میں کچھ فوائد اور کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ جب گھر پر اپنے بچے کو وقت دیتے ہیں تو آپ ایک فلیکسیبل شیڈیول بنا سکتے ہیں، بچوں کی فیملی بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے، ذہنی دباؤ سے بچا جا سکتا ہے، آزادی کا احساس رہتا ہے، سیکشول ہراسمنٹ سے بچا جا سکتا ہے، اکنامکلی بہت نارمل رہتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہوم ورک سے نجات مل جاتی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن پر آپ کی توجہ اور محنت آسانی سے قابو پا سکتی ہے۔
جیسے کہ تنہائی کا احساس، نظم و ضبط کی کمی، غیر نصابی سرگرمیوں کی کمی، اور سب سے اہم، ماں باپ کا کم تعلیم یافتہ ہونا۔ یہ سب آپ کے بچے کو ہوم سکولنگ میں پریشان کر سکتا ہے، مگر ان مسائل کا سدباب کرنا ہمیں بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ اپنے پیارے بچے کی جان کھو دینا۔ ہوم سکولنگ کی مدد سے ہم آسانی سے اپنے بچوں کی زندگیاں اور ان کی ذہنی کیفیات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔